تو بھائی فوج کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ملک کا دفاع. تو آپ جتنا مرضی اپنی فورسز کو برا بلا کہو, لیکن یہ کام فورسز نے خاندانی طریقے سے پورا کیا ہے. سمندروں کی بھی حفاظت کی, فضاؤں کی بھی حفاظت کی, اور میدانوں کی بھی حفاظت کی ہے. ایک ہی کام ہے پاکستان کا ڈنکا, صحیح ہے نا. اور جو ایمونیشن بنایا جا رہا ہے, اسلحہ بنایا جا رہا ہے, آپ ہر ٹیکنالوجی میں دوسروں کے محتاج ہو, ہر چیز میں, لیکن پاکستان میزائل کی ٹیکنالوجی میں, اسلحہ کی ٹیکنالوجی میں خود مختار ہو گیا ہے, خود بنا رہا ہے اسلحہ. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کم از کم ایک ڈیفنس تو خاندانی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے جب یہ کوئی اس طرح کی بات کیا کرے نا, اب یہ تو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, تو تنخواہ لینے کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ کہاں سے مجاہد ہو گئے, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار جس نے 1000 کلومیٹر کا بارڈر سنبھالا ہوا ہے وہ اگر مجاہد نہیں ہے تو کیا پھر اور کسے مجاہد کہتے ہیں؟ ہاں یہ آپ ضرور کہیں کہ صرف یہ نہیں ہے, اور بھی ہیں, اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو بچایا ہوا ہے, اور بھی لوگ ہیں جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, اور صرف پاکستان نہیں دوسرے اسلامی کنٹری کے لیے بھی لوگ لڑ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو ہم نے کب کہا کہ وہ مجاہد نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے ان سے زیادہ اچھے مجاہد ہوں, لیکن اتنا تو مانو کہ یہ بھی ہیں. جو فلسطینی لڑ رہے ہیں اپنے حق کے تحفظ کے لیے, بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ تو سب سے مقدس جنگ ہے, تو ہم ان کی نفی تھوڑی کر رہے ہیں. تو اس لیے جو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے, اور ایسی لڑائی جس کا فساد نہ ہو, بعض جگہ لڑائی جہاد کے نام پہ ہوتی ہے لیکن اس میں فساد جہاد سے زیادہ ہوتا ہے, یعنی جہاد نہیں ہوتا, اس میں نتائج کے لحاظ سے فساد ہوتا ہے, تو وہ اس لڑائی کو ہم لڑائی نہیں مانتے. تو اس لیے جو کام خاندانی ہو رہا ہے نا اس کو خاندانی مان لینا چاہیے. اور یہ ایک عجیب بات ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو اللہ کے لیے لڑتا ہے نا اس کے لڑنے کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور جو صرف کنٹری کے لیے لڑ رہا ہوگا اس میں وہ موٹیویشن اس کو مل ہی نہیں سکتی. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, جو پاکستانی میدان جنگ میں شہادت دیتے ہیں ان کی ماؤں کے انٹرویو لیں, پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, کوئی ایک آپ کو چیختی چلاتی نظر نہیں آئے گی, ہائے میرا بچہ مروا دیا, ہائے میرا یہ, نا 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 نا. اور جو دوسرے ملکوں کے لیے لڑتے ہیں ان کی ماؤں کے انٹرویو دیکھیں آپ, یہ حکومت نے میرا بچہ مروایا ہے, یہ ہمارے بچوں کو مروا رہی ہے جا کے, سمجھ رہے ہو, واویلا مچاتے ہیں. میں نے تو اب کیا زیادہ لمبی ڈیٹیل میں بات, صحت کے لیے وزارت صحت نے منع کی ہے زیادہ تفصیلی باتیں کر. میں نے شہداء بھی دیکھے اپنی آنکھوں سے, اور جو شہداء کے مقابلے میں لڑنے والے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے. دونوں کی میتوں میں مرنے کے اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو حق کے لیے لڑتا ہے نا, جیسے علماء ہم نے دیکھے ہیں شہید ہوتے ہوئے کراچی میں, اور ڈاکوؤں کو بھی قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے پولیس کے ذریعے, دونوں کے مرنے کے اسٹائل میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک ایسے ٹیڑھے میڑا ہو کے مرے گا نا, چیختا چلاتا ہوا ہائے ہوئے گالیاں دے رہا ہوگا مرتے ہوئے, ایسے ہوتے ہیں, اور ایک کے مرنے کا انداز وہ نرالا ہوتا ہے, کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہوگا, ایک عجیب سی اس کے پہ, اگر وہ تکلیف سے کراہ بھی رہا ہوتا ہے نا, تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو ظاہر ہے جب گولی لگتی ہے, تو کراہنے کا بھی اسٹائل میں نحوست نہیں ہوتی. اور جو باطل پہ لڑتا ہوا مرتا ہے نا, اس کو مرتے ہوئے نحوست آپ کو اس کے چہرے پہ نظر آئے گی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور شہداء کے خون کی خوشبو تو ہم نے ایسی سنی ہے کہ میں قرآن لاؤ اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے شہداء کے ناک کی, اپنی ناک سے ان کے خون کی خوشبو سونگھی ہے جس میں کوئی آمیزش نہیں ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں نا, یہ ملحدین کہیں گے کہ ابے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اگر کوئی شہید مجھے نظر آیا نا اور اس کے خون سے خوشبو ہوئی, میں بلا کے دکھاؤں گا کہ یہ ہے خوشبو. میں نے بہت شہداء کے خون کی خوشبو, ادھر شہید ہوئے ہیں, ہوتے رہے نا ٹارگٹ کلنگ میں کتنے ہوئے ہیں, تو کراچی میں ایک زمانے میں تو بہت شہداء ہو رہے تھے, ادھر گرے ہیں زمین پہ, ادھر خون سے فوراً خوشبو پھوٹی ہے, اور ایسی خوشبو کہ آپ کے تصور سے بالا تر. یہ وہی خوشبو ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا خون اسی طرح بہہ رہا ہوگا جس طرح شہادت کے وقت تھا, اور دمہ لونہ لون دم, اس کا رنگ خون کا ہوگا مگر خوشبو مشک کی ہوگی اس کی. صحیح حدیث ہے. یہ درست ہے کہ ہر شہید میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن اگر چند میں ہو بھی جاتا ہے تو یہ بھی تو ایک کرامت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عجیب کرامت ہے.
نارمل عام طور پہ شہیدوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, لیکن اگر ہوتا ہے تو ہوتا کس کے ساتھ ہے؟ شہیدوں کے ساتھ. یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی ناک سے. اور مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ, جن کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیا تھا, ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے. ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے اور نیک لڑکا ہے. مجھے اس نے خود بتایا کہ ہم نے 6 مہینے بعد اپنے والد کی قبر کو کھولا. بارش کی وجہ سے نا قبرستان پورا ڈوب گیا تھا. 6 مہینے بعد ہم نے شفٹ کرنے کے لیے نکالا ہے. تو کہہ رہے ہیں شہادت کے وقت جو خون سے خوشبو آ رہی تھی نا, 6 مہینے بعد اسی طرح وہ خوشبو آ رہی تھی, اور باڈی بالکل اس 6 مہینے پہلے جیسی تھی, بالکل اسی طرح سلامت تھی. بہت ہوتا ہے شہداء کے ساتھ یہ. تو کس کس کے نام لیں ہم, لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو بھی شہید ہوگا خون سے خوشبو آئے گی, اور یہ اس کی علامت بھی نہیں ہے کہ جس کے خون سے خوشبو نہیں آ رہی تو وہ شہید نہیں ہے یا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. یہ کوئی اس کی علامت نہیں. میں نے ایک عالم سے پوچھا, میں نے کہا حضرت ہم بعض دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی عمل میں کمزور تھا, شہید ہوا تو خون سے خوشبو آئی اس کے, لیکن دوسرا آدمی عمل میں زیادہ ہے, وہ شہید ہوتا ہے تو لاش خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں. تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے دیکھو جس کے خون سے خوشبو آ رہی ہے, باڈی سلامت ہے, اس کے جان کو تو اللہ نے قبول کیا, جسم کو قبول نہیں کیا ہے. جسم بچا لیا اللہ نے, یہ کرامت کے طور پر دکھانے کے لیے. لیکن جس شہید کا جسم خراب ہو گیا, سڑ گیا, وہ کہتے ہیں میری نظر میں اس کی شہادت کامل ہے, کیونکہ یہ قیامت کے دن کہہ سکے گا اللہ میں نے تیری خاطر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھویا, اور تیری یہ جتنا میرے لاش پہ جو کیڑے پڑے ہیں یہ سب کس کی راہ میں ہیں؟ بولو بھائی, تیری راہ میں. ان عالم نے جب نے مجھے یہ بات بتائی نا, تو ایک واقعے کی طرف میرا دماغ چلا گیا. میں نے کہا آپ کی تصدیق عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ ایک واقعے سے بھی ہوتی ہے. یعنی اس تصدیق میں نے اسلاف کا ایک واقعہ سنایا ان کو, کہ عبداللہ ابن مبارک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم کہیں لڑائی کے لیے گئے تھے. عبداللہ ابن مبارک تبع تابعین میں سے ہیں. تو ہم نے ایک نوجوان میدان جنگ میں شہید ہوا. جب ہم اس کو قبر میں دفنانے کے لیے لٹاتے تھے تو قبر نکال کے باہر پھینک دیتی تھی اس کو. آپ کو پتہ ہے یہ اچھا سائن بولو نا نہیں ہے. قبر بہت ہی کوئی بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کو قبر نکال کے باہر پھینک دیتی ہے, ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. تو ہمیں حیرانگی ہو رہی تھی, یہ تو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے اور نمازی پرہیزگار لڑکا تھا, قبر اس کو نکال کے کیا کرتی ہے باہر. اب باہر اگر رکھیں تو چیل کوے کھا جائیں گے, اس کو درندے کھا جائیں گے, بے اکرامی کیسے. تو مجبوراً پہلے فاصلے اتنے ہوتے تھے کہ کوئی ایسا انتظام بھی نہیں تھا کہ لاش کو گھر لے آئیں, وہیں چھوڑ کے چلے آئے. تو ان کا خیال یہ تھا یہ کوئی بہت بڑا گناہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے. تو یہ گھر آئے تو ان کی والدہ سے جب رابطہ ہوا تو پتہ چلا, اس والدہ نے بتایا کہ اس بچے نے میدان جنگ میں نکلنے سے پہلے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں ایسی شہادت چاہیے کہ دفن نصیب نہ ہو, تاکہ درندے میری لاش کو کھائیں, اور قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں تو میری لاش میرا جسم درندوں کے پیٹ سے نکلے, ان کی باڈی کا جز بن چکا ہو. پھر تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ تیرا حشر ایسے کیوں نہیں ہو رہا جیسے لوگوں کا ہوتا ہے, تو درندوں کے پیٹ میں کیسے پہنچا, تو میں فخر سے کہہ سکوں اے اللہ یہ قربانی بولو بھائی تیری خاطر, میں نے تیری خاطر اپنا جسم بھی کس کو کھلا دیا, درندوں کو کھلا دیا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی جن شہداء کی لاش سے بدبو آ رہی ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ لاش میں کیڑے پڑنا, بدبو پیدا ہونا, یہ سب کس کی راہ میں ہے؟ اللہ کی راہ میں ہے. وہ قیامت میں فخر سے کہہ سکے گا اللہ میں تو چلتا پھرتا حسین جمیل انسان تھا, خوشبوئیں لگا کے گھوما کرتا تھا, میری لاش کا یہ حشر کیوں ہوا ہے؟ یہ تیری راہ میں ہوا ہے, تیری خاطر ہوا ہے. تو قیامت کے دن یہ چیز بھی بڑے فخر کا ذریعہ ہوگی.